بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے تقریباً 700 سال قبل بغداد میں ایک بہت بڑے عالم رہائش پذیر تھے۔ ان کا نام قاضی ابو بکر بغدادی تھا۔ وہ قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اعلیٰ اور بلند پایہ مقرر اور محدث بھی تھے۔ دن کے وقت وہ عدالت میں لوگوں کے مقدمات سنتے، جبکہ رات کے وقت قرآن و حدیث کے طلباء کو پڑھاتے۔ ان طلباء کی ایک بڑی تعداد علم حاصل کرتی تھی، جن کی رہائش اور کھانے پینے کی تمام ذمہ داری قاضی ابو بکر کے کندھوں پر تھی۔ وہ نہ صرف ان طلباء کو 2 وقت کا کھانا فراہم کرتے، بلکہ ان کے قیام کا بندوبست بھی انہی کے ذمہ تھا۔ ایک روز ان کے طلباء نے ان سے پوچھا کہ حضرت، آپ کی تنخواہ تو بہت کم ہے، تو پھر یہ اتنے سارے اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ شاگردوں کا سوال سن کر قاضی صاحب مسکرائے، پھر کہا، یہ ایک راز کی بات ہے، اور اس راز سے پردہ اس وقت تک نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ میں تم لوگوں کو اپنے ماضی کے کچھ عجیب و غریب واقعات نہ سنا دوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی اس راز کو راز ہی رہنے دو۔ طلباء سمجھے کہ شاید اس وقت قاضی صاحب کا کچھ بتانے کا دل نہیں، لہٰذا وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن کچھ عرصے بعد طلباء نے ایک مرتبہ پھر پوچھا کہ حضرت، آپ نیک کاموں میں اتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں، بظاہر تو آپ کی آمدنی کا بھی کوئی خاص وسیلہ نہیں، پھر یہ درہم اور دینار آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ استاد محترم نے ایک مرتبہ پھر اپنے شاگردوں کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس بار طلباء اس راز کا پتہ لگانے پر باضد تھے۔ طلباء کا اس قدر اصرار دیکھتے ہوئے استاد نے ان کو بتایا کہ اس مال کے ساتھ میری جوانی کا ایک بہت اہم واقعہ جڑا ہوا ہے۔ بعض دفعہ اللہ پاک اپنی قدرت سے انسان کو ایسے عجائبات دکھاتا ہے کہ اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ بات آج سے تقریباً 30-32 سال پہلے کی ہے۔ میں ان دنوں جوان ہوا کرتا تھا اور علم و دین کے حصول میں ہر وقت مشغول رہتا تھا۔ میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی دوست بھی تھے۔ ہماری دن رات بس اسی مصروفیت میں گزرتی تھی کہ قرآن و حدیث پڑھتے اور باقی وقت بحث و مباحثہ یا مطالعہ میں مصروف کرتے۔ میں ان دنوں بغداد میں ہی رہائش پذیر تھا۔ شہر کے علمی جلسوں میں ان دنوں مکہ معظمہ کے ایک عربی عالم کا بہت نام تھا۔ ان کا نام شیخ عبداللہ اوسام تھا۔ علم و حدیث میں لاجواب تھے اور دور دور سے لوگ آ کر ان کے درس میں شرکت کرتے۔ میں محدثین کی محفلوں میں بیٹھنے کا بہت بڑا شوقین تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں مکہ مکرمہ جا کر شیخ عبداللہ اوسام کی صحبت سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو منظور ہو تو میرے ساتھ چلیے، ورنہ میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا۔ اب آپ لوگوں کی مرضی۔ شاید میرے تینوں ساتھی کم ہمت تھے۔ انہوں نے میرے ساتھ اتنی دور جانے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے سفر کا سامان باندھا اور بالکل اکیلا تنہا منزلیں طے کرتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچا۔ وہاں پتہ چلا کہ شیخ عبداللہ غائب ہیں اور فی الحال درس حدیث کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ یہ سن کر اگرچہ میں بہت مایوس ہوا، البتہ یہ جان کر کچھ سکون محسوس ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ان دنوں بہت سے جلیل القدر علماء موجود ہیں جو مسجد حرام میں درس دیتے ہیں۔ اگر شیخ عبداللہ کی تعلیمات سے فائدہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم ان علماء کرام سے علم حاصل کرنا ممکن تھا۔ چنانچہ میں واپس بغداد جانے کی بجائے وہیں رک گیا اور حرم کے علمی درس سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ ان دنوں میرے ساتھ ایک بری چیز یہ ہوئی کہ میرا کھانے پینے کا سامان بالکل ختم ہو گیا، لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں اور ستو باقی تھے، تھوڑا سا زیتون کا تیل بھی مل گیا۔ میں نے انہی چیزوں کو غنیمت سمجھا اور روکھی سوکھی کھا کر علم حاصل کرنے میں مصروف رہنے لگا۔ چند ہی روز میں میرا کھانے کا تمام راشن ختم ہو گیا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ میرے پاس کھانے کا کچھ نہ رہا اور نوبت فاقوں تک آن پہنچی۔ اس حالت میں یہ سوچ کر گھر سے نکلا کہ شاید باہر سے کوئی چیز کھانے کی مل جائے گی، اور اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا تو حرم شریف جا کر اپنے خدا سے مانگوں گا۔ میں گھر سے نکل کر باہر گلی میں آیا تو سامنے مجھے ریشم کی ایک تھیلی پڑی ہوئی ملی۔ دوپہر کا وقت تھا، گلی بالکل ویران تھی اور کوئی بھی انسان کہیں پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ گری ہوئی تھیلی اٹھائی اور اپنے گھر لے آیا۔ گھر آ کر وہ تھیلی کھولی تو اس میں سفید رنگ کی بہت ہی حسین موتیوں والا ہار تھا۔ میں نے اسے بہت غور سے دیکھا تو ہار کے موتی ہر زاویے سے اس قدر چمک رہے تھے کہ ان کو دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی مشکل نہ ہوئی کہ یہ بہت قیمتی ہار ہے۔
میں نے اسے دوبارہ تھیلی میں ڈال کر اپنے بستر کے نیچے چھپا دیا۔ ظہر سے عصر تک کا وقت اسی طرح گزرا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ یہ تھیلی گلی میں کیوں پڑی تھی اور اتنا قیمتی ہار کس کا ہو سکتا ہے۔ اسی دوران مسجد میں عصر کی اذان بلند ہوئی اور میں نماز ادا کرنے کے لیے حرم شریف چلا گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر جب گھر آیا تو دوبارہ یہ سوچنے لگا کہ یا اللہ، مجھے معلوم نہیں یہ ہار کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، اور میں اب اس ہار کو اس کے اصل مالک تک کیسے پہنچاؤں گا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسی دوران گلی میں کچھ شور بلند ہوا۔ میں نے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا تو ایک اونٹ پر کوئی بوڑھا آدمی سوار ہے۔ اونٹ کے آگے آگے کچھ آدمی دف بجاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بوڑھا آدمی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اعلان کرتا کہ مکہ والوں، میری ایک تھیلی کھو گئی ہے۔ اس تھیلی میں ایک ہار تھا، وہ ہمارا خاندانی ہار ہے۔ تم سب اللہ تعالیٰ کے ہمسائے اور قابل تعریف لوگ ہو۔ جس کو بھی وہ تھیلی ملے براہ مہربانی مجھے واپس کر دیں۔ جس نے بھی وہ تھیلی واپس کی تو میں اس کو 500 دینار انعام کے طور پر دوں گا۔ خدا تم پر رحم کرے مکہ والوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے دائیں ہاتھ کو ہوا میں لہراتا جس میں ایک پھٹے پرانے کپڑے میں دینار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ میں یہ اعلان سن کر حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ شاید یہی بوڑھا آدمی اس تھیلی کا اصل مالک ہے۔ مجھے لازمی یہ ہار اس آدمی تک پہنچانا چاہیے۔ میں ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ اعلان کرنے والا اور اس کے ساتھی میرے گھر کے آگے سے گزرنے لگے۔ میں دوڑ کر باہر نکلا اور اونٹ کی لگام تھام کر کہا، بڑے میاں ذرا میری بات سنیے۔ بوڑھے آدمی نے جھک کر کہا، کہو نوجوان، کیا بات ہے؟ آپ ذرا اونٹ سے نیچے اتر کر میرے گھر کے اندر آئیے۔ میں نے کہا، آپ کی تھیلی میرے پاس ہے۔ بوڑھا جلدی سے نیچے اترا اور گھر کے اندر آیا۔ میں نے اسے بٹھایا اور بستر کے نیچے سے وہ تھیلی نکال کر اسے دے دی اور پوچھا، کیا یہی وہ تھیلی ہے جس کی آپ کو تلاش ہے؟ بوڑھے نے کہا۔ میرے ہاتھ سے تھیلی کھینچی اور جلدی سے اس کو کھولا۔ اس میں وہ ہار بالکل ویسے کا ویسا ہی موجود تھا۔ بوڑھے نے ہار کو تھیلی سے باہر نکال کر اسے چوما اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، نوجوان، یہ ہار دوران سفر مجھ سے کہیں کھو گیا تھا۔ میں اس کی وجہ سے سخت پریشانی میں تھا۔ خدا تمہارا بھلا کرے، تم بہت ایماندار ہو۔ یہ لو اپنا انعام سنبھالو۔ یہ کہہ کر اس نے دینار والی تھیلی میرے آگے کر دی۔ میں نے کہا، بڑے میاں، یہ ہار مجھے گلی میں پڑا ہوا ملا تھا، میں اسے گھر اٹھا لایا۔ یہ ہار میرے پاس آپ کی امانت تھا۔ میرا تو یہ فرض بنتا تھا کہ میں اسے آپ کو واپس لوٹاؤں۔ مجھے اس انعام کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی نیکی کو بیچنا نہیں چاہتا۔ میری بات کا بوڑھے آدمی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مسلسل اپنی بات پر بضد رہا کہ میں وہ انعام کی رقم قبول کر لوں۔ اس نے بہت ضد کی لیکن ادھر میں بھی اپنی بات پر بضد رہا۔ آخر وہ بوڑھا نہ مانا اور دینار میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے پاس کچھ بھی کھانے کو نہ تھا اور میں بھوکا بھی تھا، لہٰذا میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان دیناروں سے اپنے کھانے کا انتظام کیا اور مکان کے مالک کو کرایہ بھی ادا کیا۔ اسی دوران شیخ عبداللہ عصام نے حرم شریف میں دوبارہ درس حدیث کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور شیخ عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہونے لگا۔ میں کافی عرصے تک حصول علم میں مصروف رہا اور اسی دوران مالی ضروریات کے لیے وہی دینار میری کفالت کرتے رہے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میں نے جو کچھ سیکھا تھا وہ سیکھ لیا اور واپس بغداد جانے کے لیے جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا۔ وہاں سے میں نے بحری جہاز میں سفر شروع کیا۔ کشتی کا ملا ناڑی تھا۔ ہم سب اتنے ڈرے سہمے بیٹھے تھے کہ کوئی بھی کسی سے بات نہ کرتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اندھیرا چھا گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ کشتی کا ملا موسم کی شدت پر لعنت کرنے لگا۔ اسی دوران کشتی ہچکولے کھانے لگی اور آخرکار کشتی ٹوٹ گئی۔ اس وقت ہم جس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا تھے اس کا اندازہ لگانا کافی مشکل ہے۔ آسمان پر بجلی کڑک رہی تھی اور نیچے سمندر کی طوفانی لہروں کا شور، اور ایسے میں ڈرے سہمے مسافروں کی چیخو پکار جاری تھی۔ میں اس سارے وقت میں آنکھیں بند کیے کشتی کے ایک تختے سے چمٹا رہا۔ سارا دن وہ تختہ سمندر کے اندر تیرتا رہا۔ مجھے بالکل بھی علم نہ تھا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں اور باقی مسافروں کا کیا بنا۔ آخرکار اللہ اللہ کر کے وہ تختہ ایک جزیرے کے ساحل سے جا لگا۔ میں ساحل کی ریت پر جا لیٹا۔ جب ذرا حالت سنبھلی تو اٹھ کر آگے بڑھا اور جنگلی پھلوں سے اپنی بھوک مٹائی۔ جب خواص بحال ہو گئے تو دیکھا کہ جزیرے کے درمیان میں ایک مسجد ہے اور کچھ فاصلے پر آبادی بھی ہے۔ میں مسجد میں چلا گیا۔ وہاں قرآن مجید کے کچھ اوراق تھے۔ میں انہیں پڑھنے لگا۔ مجھے قرآن مجید پڑھتا دیکھ کر
آبادی میں سے کچھ لوگ میرے پاس آئے جن میں عورتیں بھی تھیں اور کہنے لگے اے شیخ کیا آپ عالم ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ وہ کہنے لگے اے شیخ ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آپ مہربانی فرما کر ہمیں تلاوت قرآن پاک سکھا دیں اور اگر ہو سکے تو کچھ پڑھنے لکھنے کی بھی مشق کروا دیں۔ لہٰذا میں نے پیشکش قبول کر لی اور ان کے بچوں کو قرآن و کتابت سکھانے اور پڑھانے لگا۔ اس کے بدلے مجھے 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ لوگ مجھ سے بہت مانوس ہو گئے۔ وہ میری قدر کرتے اور بڑے ادب و احترام سے مجھے استاد کہہ کر پکارتے۔ میری زندگی کے شب و روز یوں ہی گزر رہے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں اور کن لوگوں کے درمیان ہوں۔ ایک دن اس بستی کے بزرگ میرے پاس آئے اور بولے اے شیخ یہاں ایک یتیم بچی ہے، خاصی دولت مند ہے، آپ شریف آدمی ہیں اور اکیلے بھی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس بچی سے شادی کر لیں، اس طرح آپ کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں نے انکار کر دیا لیکن وہ لوگ مسلسل باضد رہے اور مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ آخرکار میں نے ان لوگوں کی بات مان لی۔ چنانچہ میری شادی کے انتظامات ہو گئے۔ شادی کی رات جب میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو میں نے مکہ میں اس بوڑھے آدمی کو واپس کیا تھا۔ میں ہار دیکھ کر بہت حیران ہوا اور گھر سے باہر آ کر لوگوں کو سارا قصہ سنا دیا۔ میری بات سن کر لوگوں نے زور سے نعرہ لگایا اور ان کی آواز پورے جزیرے میں گونج گئی۔ میں بہت حیران تھا اور اس بات سے مجھے اور بھی زیادہ حیرت ہوئی کہ یہ لوگ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں۔ مجھے پریشان دیکھ کر جزیرے والوں نے بتایا وہ بڑے میاں جنہیں آپ نے مکہ میں ہار واپس کیا تھا اسی بچی کے والد تھے۔ آپ سے پہلے وہی اس مسجد کے امام تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے مجھے زندگی میں سچے اور ایماندار لوگ بہت کم ملے ہیں لیکن مجھے مکہ میں ایک مسلمان نوجوان ملا تھا جس نے مجھے میرا خاندانی ہار واپس کیا تھا۔ اے رب کائنات میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اس سے دوبارہ ملا دے تاکہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں۔ اور اب ایسا بھی ہو گیا۔ ہم سب قدرت کے اس اتفاق پر حیران ہیں اور اسی خوشی میں ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں پھر اپنی بیوی کے ساتھ بہت عرصے تک اس جزیرے میں رہا اور بہت خوشحال زندگی گزاری اور پھر جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور میں پھر سے اکیلا اور تنہا ہو گیا، کچھ وقت تک میں اس جزیرے میں رہا، پھر ان لوگوں سے اجازت لے کر بغداد واپس آ گیا۔ وہ ہار ابھی تک میرے پاس تھا۔ بغداد آ کر وہ ہار ایک تاجر کو پسند آ گیا۔ اس نے کئی لاکھ دینار میں وہ ہار مجھ سے خرید لیا۔ میں نے دینار اپنے پاس سنبھال کر رکھے ہیں اور انہی دینار سے میں تم لوگوں کے اخراجات پورے کرتا ہوں، چونکہ میں اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہوں، اس وجہ سے برکت ہی برکت ہے۔ یہ داستان بیان کرنے کے بعد شیخ ابو بکر بغدادی خاموش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ طلباء بھی یہ جان کر مطمئن ہو گئے کہ ان کے استاد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دولت عطا ہوئی ہے۔ بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم بن اسحاق سے فرمایا کہ قاتل کو رہا کر دو۔ یہ سن کر بغداد کا سلطان کانپتا ہوا اٹھا اور عملے سے پوچھا کہ یہ کیا کوئی مجرم ایسا بھی ہے جو قاتل ہو؟ عملے نے بتایا کہ ہاں ایک ایسا آدمی بھی ہے جس پر قتل کا الزام ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اسے لایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ اصل واقعہ کیا ہے؟ اس نے کہا سچ کہوں گا، جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم کچھ لوگ مل کر عیاشی و بدماشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لے کر آئی جس نے میری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ جب وہ عورت میرے سامنے آئی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی اور جب وہ ہوش میں آئی تو اسے چیخنے اور بے ہوش ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ اے نوجوان میرے حق میں رب سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں کہ اپنے رب سے ڈرو۔ یہ بوڑھی عورت بہانے بہانے سے مجھے اس جگہ پر لے آئی ہے۔ دیکھ میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ہوں۔ میرے نانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری ماں فاطمہ الزہرا ہیں۔ خبردار اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بدنگاہی نہ دیکھنا۔ میں نے جب اس پاک عورت سے
جو سیدہ تھی یہ بات سنی تو کانپ اٹھا اور اپنے دوستوں کے پاس آ کر انہیں ساری حقیقت سے خبردار کیا اور کہا کہ اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہو تو اس عورت کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ میرے دوستوں نے میری اس بات سے سمجھا کہ شاید میں ان کو ہٹا کر خود اس گناہ کا ارتکاب کرنا چاہتا ہوں اور ان کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ اس خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے کہا کہ میں تم لوگوں کو کسی صورت اس گناہ کو کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، لڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بدنگاہی نہیں کرنے دوں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے۔ مجھے ان کے حملے سے ایک زخم بھی آ گیا۔ اسی جھگڑے میں ایک شخص جو اس سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا، میرے روکنے پر مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس پر چھری کا حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ میں سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکلا تو شور مچ گیا۔ چھری میرے ہاتھ میں تھی، میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا کہ جاؤ، تمہیں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر اچھے اور برے آدمی اور ہر اچھے اور برے بد عمل کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لہٰذا ہر اس چیز کا دل میں ادب و احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہو۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ شکریہ۔